بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پس منظر ٹی وی۔ ناظرین، ہم نے گزشتہ دنوں ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں بتایا گیا تھا کہ کشمیر میں لاک ڈاؤن کی وجہ سے بھارتی معیشت انتہائی سست روی کا شکار ہے۔ آج ہم مزید اس حوالے سے بات کریں گے۔ ناظرین، انڈیا کی معیشت 5% کے بجائے 0 کی رفتار سے ترقی پذیر ہے۔ 5 سہ ماہی یعنی 15 ماہ قبل انڈیا کی معیشت 8% کی رفتار سے ترقی کر رہی تھی، جو کہ گرتے گرتے اب 5% کی سطح تک جا پہنچی ہے، اور ایسا اچانک نہیں ہوا۔ مزید ایک بات کا ذکر کرنا ہوگا کہ یہ 5% سے بھی کم ہے، کیونکہ سہ ماہی ترقی کی شرح کے اعداد و شمار منظم اور کارپوریٹ شعبے پر مبنی ہوتے ہیں۔ اس میں ملکی معیشت کے غیر منظم شعبے کو مکمل طور پر شامل نہیں کیا جاتا، اور یہ فرض کر لیا جاتا ہے کہ غیر منظم شعبہ بھی اسی رفتار سے ترقی کر رہا ہے جس رفتار سے منظم شعبہ ترقی کر رہا ہے۔ لیکن چاروں طرف سے معاشی سست رفتاری کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ لدھیانہ میں سائیکلوں اور آگرہ میں جوتوں جیسی صنعتوں سے وابستہ غیر منظم شعبے بڑی تعداد میں بند ہو چکے ہیں۔ اگر غیر منظم شعبے کی ترقی کی شرح کم ہو رہی ہے تو پھر یہ سمجھنا غلط ہوگا کہ غیر منظم شعبہ منظم شعبے کی رفتار سے ترقی کر رہا ہے۔ انڈیا کے غیر منظم شعبے میں 94% لوگ کام کرتے ہیں، جہاں 45% پیداوار ہوتی ہے۔ اگر جہاں پر 94% لوگ کام کریں اور وہاں پیداوار اور روزگار کم کا ہو رہے ہوں تو مانگ کم ہو جاتی ہے۔ مانگ میں کمی تو ڈی مونیٹائزیشن کے بعد سے ہی شروع ہو گئی تھی، پھر 8 ماہ بعد GST کے اثرات پڑنے لگے، اور پھر بینکوں کے NPA یعنی نان پرفارمنگ ایسٹس کے اثرات نظر آنے لگے، اور ان سب کے بعد غیر بینکاری مالیاتی کمپنیوں کے بحران کے اثرات پڑے۔ یعنی 3 برسوں میں معیشت کو 3 بڑے جھٹکے لگے، جس کی وجہ سے بے روزگاری میں اضافہ ہوا۔ CMI کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ ملک میں ملازمین کی تعداد 45 کروڑ تھی، جو کہ کم ہو کر 41 کروڑ رہ گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 4 کروڑ لوگوں کی ملازمتیں چھن گئی ہیں یا وہ بے روزگار ہو گئے ہیں۔ جب اتنے بڑے حصے کی آمدنی کم ہو جائے گی تو ظاہر ہے کہ مانگ کم ہو جائے گی۔ جب مانگ کم ہو جائے گی تو صارفین کی گنجائش کم ہو جائے گی، اور جب صارفین کی گنجائش کم ہو جائے تو سرمایہ کاری کم ہو جاتی ہے۔ معیشت میں سرمایہ کاری کی شرح 2012-13 میں سب سے زیادہ تھی۔ اس وقت سرمایہ کاری کی شرح 37% کی شرح سے ترقی پذیر تھی، اور آج یہ 30% سے بھی کم ہو چکی ہے۔ جب تک سرمایہ کاری میں اضافہ نہیں ہوتا، ترقی کی شرح میں اضافہ نہیں ہوا کرتا۔ یہ مسئلہ غیر منظم شعبے سے شروع ہوا تھا، اور اب یہ آہستہ آہستہ منظم شعبے کو بھی متاثر کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر آٹو موبائل یا FMCG شعبوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ پارلے جی بسکٹ کی مانگ میں کمی کے بارے میں سنا ہوگا۔ یہ ایک منظم شعبہ ہے جسے غیر منظم شعبے سے وابستہ افراد استعمال کرتے ہیں۔ جب غیر منظم شعبے کی آمدنی کم ہوگی تو طلب یعنی مانگ خود بخود کم ہو جائے گی۔ FMCG کو بھی یہی حالت درپیش ہے۔ اگر معیشت 6 یا 5% کی شرح سے بھی ترقی کر رہی ہے تو یہ بہت اچھی رفتار ہے۔ اس کے بعد بھی کھپت کیوں کم ہو رہی ہے، اور اس میں اضافہ ہونا چاہیے۔ 5% کی رفتار سے سرمایہ کاری میں ابھی اضافہ ہونا چاہیے۔ جب کھپت میں کمی آئے تو سرمایہ کاری میں اضافہ نہیں ہو رہا ہوتا، اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ معاشی ترقی کی شرح 5, 6 یا 7% نہیں ہے، بلکہ یہ 0% سے بڑھ رہی ہے، کیونکہ اس میں غیر منظم شعبے کے اعداد و شمار شامل نہیں ہوتے۔ 9 نومبر سن 2016 کے بعد GDP کے اعداد و شمار میں غیر منظم شعبے کی شرح نمود کا تخمینہ شامل کرنے کا یہ طریقہ غلط ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انڈین معیشت کساد بازاری سے گزر رہی ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق معیشت کساد بازاری نہیں بلکہ سست روی کے مرحلے سے گزر رہی ہے۔ جب ترقی کی شرح منفی ہو جاتی ہے اس وقت اس صورتحال کو کساد بازاری سمجھا جاتا ہے، لیکن اگر حکومت کو پیش کردہ اعداد و شمار کو غیر منظم شعبے کے اعداد و شمار میں شامل کیا جائے تو انڈین معیشت کساد بازاری سے گزر رہی ہے۔ ناظرین، ان حالات کا سامنا ہے بھارتی حکومت کو، جو کہ پاکستان سے جنگ کرنے کے خواب دیکھ رہی ہے۔